السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 135 کی تفسیر اور لفظ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین یا زیادہ قرابت دار والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف پرور بن کر رہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، ان کا انہیں بدلہ دے کر رہے گا۔ تو گواہی دیتے وقت رشتہ داری کو بالکل بھی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کا حکم دیکھا جائے گا۔ چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، رشتہ دار ہو، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کا حکم سب سے پہلے آتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ کے اور مزید فرمانے لگے، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہی کہتے رہے، میں نے سوچا آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اکثر لوگوں نے جھوٹ کو اپنی عادت بنا رکھا ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، جھوٹی گواہی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ سمجھیں، سن لیں اس وعید کو کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور بہت ہی چھوٹی حدیث سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو، کونو سب ہو جاؤ، قوامین سب خوب قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی انفسکم اپنے نفسوں پر ہی ہو، اول والدین یا والدین، والاقربین اور سب قریبی رشتہ داروں کے، ان اگر یکن وہ ہو غنی امیر، او یا فقیرہ فقیر ہو، فاللہ ہو تو اللہ تعالیٰ، اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے، بہما ان دونوں پر، فلا تو نہ، تتبعوا تم سب پیروی کرو، الہوی خواہش نفس کی، آن یہ کہ، تعدلوا تم سب عدل نہ کرو، وَإِنْ اور اگر تلوو تم سب زبان موڑ کر بات کرو گے، او یا توریدو تم سب منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کانا ہے، بما اس پر جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبردار۔
یعنی نہ تو کسی دولت مند کی طرفداری کرو جھوٹی طرفداری، اور نہ کسی غریب کی طرفداری کرو جھوٹی طرفداری۔ بس یہ دیکھو کہ انصاف کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جھوٹی گواہی سے، جھوٹ بولنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔